السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سینلائز کے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سوال رشید احمد صدیقی کے حوالے سے ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال دیکھیے۔ خندہ میں شامل رشید احمد صدیقی کے کسی ایک مضمون کا خلاصہ کیجیے۔ خندہ ان کا مجموعہ ہے، اس میں سے کوئی ایک مضمون کا کیا کرنا ہے؟ خلاصہ کرنا ہے۔ کن کا؟ رشید احمد صدیقی کا۔ چلیے، تو ہم کس کا خلاصہ کریں گے؟ دربان کا۔ کس کا کریں گے؟ دربان کا۔ جواب دیکھیے۔ دربان رشید احمد صدیقی کا ایک کامیاب طنزیہ و مزاحیہ مضمون ہے، جس میں انہوں نے بڑے لطیف پیرائے میں دربان کی حقیقت اور اصلیت کو مختلف مثالوں کے ساتھ واضح کیا ہے، اور زمانہ تعلیم کے دربانوں اور آج کے دربانوں کے درمیان فرق بھی واضح کیا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے اپنے اس مضمون کے آغاز میں غالب کے چند اشعار قلم بند کیے ہیں جن کا تعلق دربان سے ہے۔ مثلا دل ہی تو ہے سیاست درباں سے ڈر گیا، در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسے پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا، گدا سمجھ کر وہ چپ تھا، میری خوشامت آئی، میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے۔ غالب کے اشعار کے تشریح رشید احمد صدیقی نے اس انداز سے بیان کی ہے کہ دربانوں کی حقیقت اور اصلیت واضح ہو جاتی ہے۔ دربان کی تعریف کافی وسیع ہے۔ نوکر چاکر، چوکیدار، یہاں تک کہ خانقاہوں کے خدام بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، اور آج کل تو دربانوں کا ایسا غلبہ ہے کہ ان کی رضامندی کے بغیر دنیا کا کوئی کام آسان نہیں۔ رشید احمد صدیقی مضمون میں دربانوں کا جائزہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ عجیب قسم ان دربانوں کی ہوتی ہے جو نووارد کو آنے دیتے ہیں، جانے نہیں دیتے۔ مصنف نے ایک نووارد کی حیثیت سے خود اپنا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر جب کوئی آفت آتی ہے تو عورتوں سے مشورہ کرتا ہوں۔ مصنف عورت کو ناقص العقل نہیں گردانتے، بلکہ عورتوں کا وہ مشورہ بھی نہیں مانتے جسے ان کی ناقص عقل ٹھیک نہ سمجھے۔ ایسی صورت میں مصنف اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈنے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ ان کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جس کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی شخص ناکام نہیں لوٹتا، اور وہ جگہ خانقاہ ہوتی ہے جہاں مصنف اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی غرض سے داخل ہوتے ہیں۔ پھاٹک میں داخل ہونے، وضو کرنے، زیارت کرنے اور دعا مانگنے، غرض کی ہر قدم پر اور باتوں کو نذرانہ ٹیکس پیش کرنا پڑتا ہے۔ آپ مصنف بزرگ سے التجا کرتے ہیں کہ میرے لیے خدا سے دعا کیجیے کہ آئندہ مجھے کسی ایسے مقام پر جانے کی توفیق نہ ہو جہاں عاقبت دربانوں کے ہاتھ میں ہو اور دنیا کمینوں کے ہاتھ میں۔ مصنف کی اس دعا سے دربان ناراض ہو جاتے ہیں، آخر میں انہیں اس کا بھی جرمانہ دے کر چھٹکارا حاصل کرنا پڑتا ہے۔ باہر آ کر دیکھتے ہیں تانگے والا میں سامان غائب ہے۔ پولیس کی مدد لینا چاہتے ہیں مگر سامان کی تلاش میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ پولیس اور تانگے والا سب لوگ دربان کے زمرے میں آتے ہیں۔ مصنف مضمون میں لکھتے ہیں کہ اصلی دربانوں کی قوم اب ناپید ہو چکی ہے، مگر کلکتہ، ممبئی اور رنگون وغیرہ میں ابھی بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ مصنف نے ان علاقوں کے دربانوں کے کئی قصے قلم بند کیے ہیں جہاں دربان اپنے مالک اور سیٹھ کے تئیں وفاداری کا حق ادا کرتے ہیں اور ایک اچھے انسان کے مانند اپنے فرائض کی انجام دہی کو وہ اپنا سب سے بڑا انعام تصور کرتے ہیں۔ مصنف کا خیال ہے کہ دربان پر سب سے زیادہ بھروسہ ایک تاجر کو کرنا پڑتا ہے۔ مضمون کے آخر میں مصنف لکھتے ہیں دربانیت بعض دوسرے جذبوں کے ماتحت دنیا کی مصیبت اور ہلاکت کا بھی باعث ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ آج اخلاق، مذہب، سائنس، سیاست، حکومت، قومیت، تجارت، لیڈری
اور بازیگری غرض کی ہر میدان میں دربانوں کا بول بالا ہے، جو دربانیت کی آڑ میں لٹیرے اور دربانیت کے نام پر بدنما داغ بھی ہیں، جس کی اصلی وجہ مصنف کے نزدیک یہ ہے کہ دربان ہدایت اور کم ظرفی کی وجہ سے اتنے گر گئے ہیں کہ اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ میڈ یا جو حق گوئی کا علمبردار ہے وہاں بھی دربانوں کا قبضہ ہے۔ اسی وجہ سے برائی کے خلاف آواز اٹھانا ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے موضوع کے اعتبار سے دربان رشید احمد صدیقی کا ایک کامیاب طنزیہ و مزاحیہ مضمون ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم اردو صحافت میں طنز و مزاح کا جائزہ پیش کیجیے، اس سوال پر گفتگو کریں گے۔ میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔